امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ہاتھوں تربیت حاصل کرنے والے تبت کے کمانڈوز پر مبنی اسپیشل فرنٹیئر فورس نے 1971 کی جنگ میں بھارتی افواج کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کے خلاف باقاعدہ کردار ادا کیا تھا تاکہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کے شیخ مجیب کے مشن کی تکمیل کی جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی سی آئی اے نے یہ اسپیشل کمانڈو فورس چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تشکیل دی تھی، لیکن یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ یہ ہوشربا انکشاف معروف بھارتی صحافی پروین سوامی نے بھارتی انگریزی اخبار دی ہندو میں اپنے ایک مضمون میں کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مئی 1971 میں انڈیا کے آرمی چیف نے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایسٹرن کمانڈ کو ایک خفیہ حکم دیا جس سے ایک ایسی مہم کا آغاز ہوا جس کا خاتمہ پاکستان کے مشرقی حصے کی علیحدگی پر ہونا تھا۔ پروین سوامی کے مطابق اس خفیہ حکم کو آپریشن انسٹرکشن 52 کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے انڈیا کی افواج کو باضابطہ طور پر حکم دیا گیا کہ وہ بنگلہ دیش کی عارضی حکومت کی آزادی کی تحریک کی مدد کریں اور مشرقی بنگال میں گوریلا کارروائیوں کے لیے لوگوں کو اسلحے سے لیس کریں اور پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے کی تربیت دیں۔ سوامی کے مطابق بھارتی ایسٹرن کمانڈ کو یقینی بنانا تھا کہ گوریلا فورسز مشرقی بنگال میں پاکستانی فوجی دستوں کو حفاظتی کاموں میں الجھائیں، مشرقی میدان جنگ میں پاکستانی افواج کے حوصلے پست اور کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آسام اور مغربی بنگال کے خلاف کسی بھی جارحیت کے لیے ان کی لاجسٹک صلاحیت کو مسدود کریں اور آخرکار پاکستان کی ہمارے خلاف جنگ چھیڑنے کی صورت میں وہ باقاعدہ انڈین فوج کے شانہ بشانہ استعمال کی جائیں۔ ان احکامات کو عملی جامہ پہنانے کا کام سوجن سنگھ اوبن پر آن پڑا۔ بریگیڈیئر اوبن ایک آرٹلری افسر تھے جنہیں اسپیشل فرنٹیئر فورس یا SFF کی قیادت کے لیے چنا گیا تھا۔ یہ ایک خفیہ فوج تھی جسے امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کی مدد سے تبت میں چینی افواج پر حملوں کے لیے تشکیل کیا گیا تھا۔ BBC اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق تبت، چین اور انڈیا کے موضوعات پر لکھنے والے فرانسیسی نژاد مصنف کلاڈ آرپی نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ان 2 خطوط کا حوالہ دیا جن میں انہوں نے چین کے خلاف 1962 کی جنگ میں امریکہ سے مدد طلب کی تھی۔ آر پی نے ڈی کلاسیفائی کی گئی امریکی دستاویزات اور کینتھ کونبوائے اور جیمز موریسن کی کتاب دی CIA سیکریٹ وار ان تبت کے حوالوں سے امریکی اعلیٰ حکومتی اور CIA عہدیداروں کی انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو کی سربراہ BN ملک اور دیگر اہلکاروں سے ملاقات کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکی عہدیداروں سے یہ وعدہ لینے کے بعد کہ ہماری انڈیا کی اس میں شمولیت ہمیشہ خفیہ رکھی جائے گی، CIA اور IB نے کام کی تقسیم پر اتفاق کیا۔ CIA کی مدد سے IB 5000 افراد پر مشتمل ٹیکٹیکل گوریلا فورس کو تربیت فراہم کرنے کا منصوبہ بنا۔ تب یہ بھی طے ہوا تھا کہ CIA کا فارسٹ ڈویژن تبت کے اندر طویل فاصلے تک مزاحمتی تحریک پیدا کرے گا اور شمالی نیپال میں تبتی آزادی کے جنگجو CIA کے تحت رہیں گے۔ لیکن آر پی لکھتے ہیں کہ CIA کے ساتھ یہ ہنی مون زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور تبتی فورس بالآخر سوجن سنگھ اوبن کی نگرانی میں چلی۔ SSF بعد اسٹیبلشمنٹ 22 کے نام سے جانا جانے لگا۔ تاہم پروین سوامی کے مطابق SSF یا اسپیشل فرنٹیئر فورس پہلے انڈیا کی بیرونی خفیہ سروس ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ یا راہ کے مسلح ونگ کے طور پر کام کرتی رہی، لیکن یہ چین میں کبھی نہیں لڑی۔ 1962 میں قائم ہونے اور CIA سے تربیت پانے والی اس تنظیم کو ستمبر 1967 میں باقاعدہ طور پر انڈیا کی خفیہ ایجنسی راہ کے حوالے کر دیا گیا اور بعد میں انہیں مشرقی پاکستان میں استعمال کیا گیا۔ سوامی کے مطابق جولائی 1971 میں انڈیا کی جنگی تاریخ کے مطابق پہلے بے قاعدہ دستوں کو مداری پور سے سرحد پار درانداز کروایا گیا۔ 110 گوریلوں کے اس پہلے گروپ نے چائے کے باغات، دریا کی کشتیوں اور ریلوے ٹریکس کو تباہ کیا۔ یہ ایسی کارروائیاں تھیں جنہوں نے فوجیوں کو الجھا دیا، مشرقی پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا اور ڈھاکہ، کومیلا اور چٹگانگ کے درمیان مواصلات کو تباہ کر دیا۔ پروین سوامی لکھتے ہیں کہ ستمبر 1971 تک انڈین تربیتی کارروائیوں میں ڈرامائی توسیع ہو چکی تھی اور ہر ماہ 20,000 گوریلوں کو تیار کیا جانے لگا۔ 10 کمپنیوں میں ہر 100 تربیت پانے والوں کے ساتھ 8 انڈین فوجی پابند تھے۔ سی کرسٹن فیئر نے اپنی کتاب فائٹنگ ٹو دی اینڈ میں لکھا ہے کہ نومبر 1971 کے آخر تک 83,000 سے زائد جنگجوؤں کو تربیت دی جا چکی تھی، جن میں سے 51,000 مشرقی پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا گوریلا آپریشن تھا جو شاید اس وقت تک سب سے بڑا تھا۔
लेकिन पाकिस्तान को इसके बारे में कानो कान खबर ना हो सकी। इन जंगजुओं के अलावा इंडिया ने 1800 कमांडो मशरकी पाकिस्तान के चट्टागांग पहाड़ी इलाके में भेजे। ये लोग एसएसएफ का हिस्सा थे और तिब्बत के महाजरीन थे जो दलाई लामा की बेकायदा अफवाज के शाना बशाना 50 की दिहाई के निस्फ से लड़ रहे थे। स्वामी लिखते हैं कि चट्टागांग की पहाड़ी इलाकों में ब्रिगेडियर ओबड ने CIA के तरबियत याफ्ता तिब्बत के कमांडोज को भेजा, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को कम दर्जे की सरहदी झड़पों में मसरूफ रखा। नवंबर 1971 में मशरिकी पाकिस्तान में इस जंग ही ने पाकिस्तान को दबाव कम करने के लिए 3 दिसंबर को बड़े इंडियन फिजाई अड्डों पर हमले करने पर मजबूर किया। सवामी लिखते हैं कि 3 दिसंबर 1971 से ब्रिगेडियर ओबन की फोर्स ने तखरीबकारी और ईजा रसानी की एक गैर मामूली मुहिम शुरू की। अमरीकी CIA की तरबियत याफ्ता स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने 56 अफराद की हलाकत और 190 जख्मियों की कीमत पर कई अहम पुलों को तबाह किया और इसने यकीनी बनाया कि पाकिस्तान की 97 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड और क्रैक 2 कमांडो बटालियन चट्टागांग की पहाड़ी इलाकों में फंसी रहे। 1971 की पाक भारत जंग के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान के अलहदा हो जाने के बाद भारतीय हुकूमत ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के 580 अरकान को नकदी, तमगों और इनामात से नवाजा, लेकिन खुफिया होने की वजह से इनके ऑपरेशंस की मखसूस तफसीलात दस्तयाब नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इस स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तानी फौजियों को उलझाने और इनकी लॉजिस्टिक रीढ़ की हड्डी को मफलूज करने का काम किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।